باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آج اتوار 9 جنوری ہے، 11:30 بجے کا وقت ہے، یعنی ہمارے ماہانہ درس قرآن و حدیث کا وقت۔ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو صبح 11:30 بجے یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں فکری موضوعات پر درس قرآن منعقد کیے جاتے ہیں۔ آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع گداگری، پاکستانی معاشرے کا رشتہ ہوا ناسور ہے۔ آج کے ہمارے مدرس حسب معمول حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور آج کے موضوع کے حوالے سے جن پوائنٹس کو ڈسکس کیا جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، بھیک اور بھکاریوں کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ نمبر 2، صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اسلام میں محنت کی ترغیب۔ نمبر 3، کیا نظام زکوٰۃ کا مقصد گداگری کی حوصلہ افزائی ہے۔ نمبر 4، مختلف NGOs گداگری کو فروغ دے رہی ہیں یا اسے کنٹرول کر رہی ہیں۔ نمبر 5، پاکستان اور عالم اسلام کو اس لعنت سے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، کیا فقر و فاقہ ختم کرنے میں NGOs کے دسترخوان اور راشن کی تقسیم کوئی کردار ادا کر رہے ہیں۔ نمبر 8، NGOs کی طرف سے صدقے کے بکروں کی غیر معمولی اشتہار بازی اور آپس میں مسابقت کہاں تک صحیح ہے۔ نمبر 9، کیا مساجد اور مارکیٹوں میں بھیک مانگنے والوں کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے۔ نمبر 10، کرنے کا اصل کام کیا ہے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، صدق اللہ العظیم۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہونے والے اس ماہانہ درس قرآن کا ہمارا آج کا موضوع ہے گداگری، پاکستانی معاشرے کا رشتہ ہوا ناسور۔ میں کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے ضروری معلومات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اور ہماری نسلوں کو انسانوں کی بجائے صرف اللہ سے مانگنے اور اللہ سے امیدیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام سے پہلے بعض مذاہب میں مذہبی لوگوں کو کسب معاش کی اجازت نہیں تھی، اور ان کی گزر بسر بھیک اور نظر و نیاز پر تھی۔ ہندو مذہب میں برہمن اونچی ذات کہلاتی ہے، لیکن ان کی گزر بسر بھی خیرات پر ہوتی تھی، اور برہمنوں کے علاوہ جو عام ہندو تھے، بلکہ آج بھی ان پر لازم ہے
کہ وہ برہمنوں کو دان یعنی خیرات پیش کریں. اسی طریقے سے عیسائیوں میں جب رہبانیت کا عروج تھا تو نہ صرف مذہبی پیشوا بلکہ جو لوگ بھی اپنے آپ کو عبادت اور ریاضت کے لیے وقف کر دیتے تھے تو ان کا گزارا بھی مخیر حضرات کی خیرات سے ہوتا تھا. یوں ہی بدھ مذہب میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے. لیکن اسلام نے پہلے دن سے کسب حلال کو ضروری قرار دیا اور گداگری کی مذمت بیان کی. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالی نے نہ صرف عام لوگوں کو بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی حلال کمانے اور حلال کھانے کا حکم دیا. چنانچہ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. بعض حضرات نے اس میں مناسبت بھی بیان کی ہے کہ اللہ پہلے فرما رہے ہیں کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پھر حکم دے رہے ہیں کہ نیک عمل کرو، تو ان دونوں چیزوں میں مناسبت کیا ہے؟ وہ مناسبت یہ ہے کہ جب انسان پاک کھاتا ہے، حلال کھاتا ہے، تو اللہ پاک اس کو نیک عمل کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. حرام کے کھانے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور نیک عمل کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. بہت سے حرام کھانے والے ایسے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، بعض ایسے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہوتا. بعض ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ حرام کھانے کی وجہ سے مسلسل حرام کے استعمال کی وجہ سے ایمان تک سے محروم ہو جاتے ہیں، انہیں خاتمہ بالایمان نصیب نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی بار تاکید فرمائی ہے کہ اے ایمان والو کھاؤ، میری دی ہوئی نعمتیں استعمال کرو، لیکن پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں، حرام نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو جو چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں استعمال کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے اور پھر حلال اور پاک کھانے کا حکم دیا. اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا حکم دیکھنا ہو تو آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے صاحب عظیمت پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے ہمارے پیغمبر آپ کشتی بنائیں ہماری نظروں کے سامنے اور ہمارے حکم سے. چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کشتی کو بنایا. اسی طریقے سے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا
ان عمل سابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا، کہ آپ زرہیں بنائیں اور اچھے طریقے سے بنائیں. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت اچھی زرہ وہ بنایا کرتے تھے. تو اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ نہ منصب نبوت کے منافی ہے، نہ مقام ولایت کے منافی ہے، نہ کسی مدرس، محدث، مفسر، داعی اور مبلغ کی شان کے منافی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں عبادت کرنے والوں کو حکم دیا. سورہ جمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کے دن نماز ادا ہو جائے تو اب زمین میں پھیل جاؤ اور جا کر اللہ کا فضل تلاش کرو. جمعے کا دن ہے سید الایام، سارے دنوں کا سردار، انتہائی مبارک دن. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کہے کہ آج کا سارا دن میرے گھر میں گزارو، آج کا سارا دن عبادت میں، تلاوت میں، ذکر اور دعا میں گزارو. جیسے یہودی ہفتے کا دن پورے کا پورا عبادت میں گزارتے تھے. لیکن اللہ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ جب جمعے کے لیے پکارا جائے تو دوڑ کر آ جاؤ، اب جب جمعے سے فارغ ہو جاؤ، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اب چلے جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ اور جا کر اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ حلال روزی. اللہ پاک نے رزق حلال کو اپنا فضل قرار دیا ہے. اللہ کا فضل صرف ایمان نہیں، اللہ کا فضل صرف نماز روزے کی توفیق نہیں، بلکہ رزق حلال کے مواقع میسر آ جانا اور اللہ کا بافراغت روزی کسی کو دے دینا، یہ بھی اس کا بہت بڑا فضل ہے اور اس سے یہ مانگنا چاہیے. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد دعا مانگا کرتے تھے. بڑی پیاری دعا ہے، ہم سب کو یاد کرنی چاہیے اور مانگنی بھی چاہیے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گھر میں وسعت پیدا فرما دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے. یہ وضو کے موقع پر دعا ہے، وضو سے فارغ ہو کر دعا کی جا رہی ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. تو رزق میں وسعت اور عزت والی روزی کا مل جانا اور حصول رزق کے مواقع کا میسر آ جانا، دکان چل جانا، کاروبار کا ترقی کر جانا جبکہ شریعت کے دائرے میں ہو، یہ اللہ پاک کا فضل ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ جمعے سے فارغ ہو کر جاؤ اور میرا فضل تلاش کرو. ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ نماز جمعہ ادا فرما لیتے تو پھر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر دعا کرتے، اے اللہ آپ نے مجھے جمعے کے لیے پکارا تھا، میں آ گیا اور پھر آپ نے حکم دیا کہ نماز سے فارغ ہو کر جاؤ اور میرا فضل تلاش کرو، تو اب میں آپ کے فضل کی تلاش میں جا رہا ہوں، میرے لیے اپنے فضل کی تلاش آسان فرما دیجیے. تو عبادت گزاروں کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا کہ عبادت سے فارغ ہو کر میرا فضل یعنی حلال روزی تلاش کرو
اور اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کی رضا صرف نماز میں نہیں، صرف روزوں میں نہیں، صرف حج میں نہیں، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں کی غاروں میں اور جنگلوں کے تاریک گوشوں میں جانے کی ضرورت نہیں، اور اللہ کی رضا صرف مسجد اور خانقاہ میں حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ کی رضا مزدوری کی ٹوکری اٹھا کر اور ٹھیلا چلا کر اور زراعت و صنعت اور تجارت کر کے اور مریضوں کا علاج کر کے، راستے سے پتھر ہٹا کر، ماں کے قدموں میں بیٹھ کر، باپ کا ہاتھ بٹا کر، بچوں کی پرورش کر کے، بیوی کے حقوق ادا کر کے اور شوہر کی خدمت کر کے بھی اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات وہ شخص جو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ رزق حلال کے لیے محنت بھی کرتا ہے، وہ اس عبادت کرنے والے سے افضل ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو صرف نماز روزے کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ اور یہ بات جو کہہ رہا ہوں یہ بھی حدیث کی بنا پر، ایک حدیث میں آتا ہے، دو صحابی اپنے ساتھ اپنے ایک تیسرے ساتھی کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ جو تیسرا ساتھی تھا وہ بڑا ہی لاغر اور بیمار سا لگ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ ان دونوں نے بتایا، اے اللہ کے نبی، یہ ہر وقت سارا سال روزے رکھتا ہے اور نماز پڑھتا رہتا ہے، اس لیے اس کی یہ حالت ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کہ اس کے اونٹ کون چراتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چراتے ہیں۔ آپ نے پوچھا اس کے بچوں کی کفالت کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کفالت کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم اس سے زیادہ عبادت کرنے والے ہو، تم اللہ کے فرائض بھی ادا کرتے ہو اور ساتھ اس کی خدمت بھی کرتے ہو، محنت مزدوری بھی کرتے ہو، اس کے بچوں کی کفالت بھی کرتے ہو، تو اللہ پاک اس سے زیادہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں کسب حلال کی ترغیب دی اور بھیک مانگنے کی اور انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی مذمت بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کا کمانا اور اسے طلب کرنا یہ فریضے کے بعد فریضہ ہے، یہ اہم فریضہ ہے حلال روزی کا کمانا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کسی نے، اے اللہ کے نبی، ای الکسب اطیب، سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے، سب سے پاکیزہ روزی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور ہر جائز تجارت کرنا، یہ سب سے پاکیزہ کمائی ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان جو اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے
تو اللہ کے نزدیک اس سے بہتر اور اس سے پاکیزہ روزی کوئی نہیں. اور فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے، باوجود کہ وقت کے بادشاہ تھے پھر بھی اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے تھے اور اپنی روزی خود کما کر کھاتے تھے. تو ایک طرف تو آپ نے کسب حلال کی ترغیب دی، ہاتھ سے کام کرنے کی ترغیب دی، اور دوسری طرف اپنے صحابہ کو انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اور بھیک مانگنے سے سختی سے منع فرمایا. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. 7 یا 8 یا 9 افراد تھے کہ حضور نے خود فرمایا الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے؟ ہم چونکہ بیعت پہلے کر چکے تھے اور بیعت کیے ہوئے کوئی زیادہ دن نہیں گزرے تھے، تو ہم نے عرض کیا قد بعیناک، اے اللہ کے نبی ہم تو آپ کے دستے مبارک پر بیعت کر چکے ہیں. آپ نے پھر یہی سوال دہرایا خود، الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے وہی جواب دیا قد بعیناک، ہم تو بیعت کر چکے. تیسری بار بھی یہی. تو پھر ہم نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ہم دوبارہ بیعت کے لیے تیار ہیں. فبسطنا ایدینا، ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے کہ ہم پھر بھی بیعت کر لیتے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی یہ تو بتا دیجئے ہم کس چیز پر بیعت کریں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، 5 نمازیں ادا کرنا، میری اطاعت کرنا، اور ولا تسألوا الناس شیئا، اور انسانوں سے کبھی بھی سوال نہ کرنا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے یہ جو نئی بیعت لی یہ یہی تاکید کرنے کے لیے کہ انسانوں سے کبھی سوال نہ کرنا. اس لیے کہ عبادت کی بیعت تو آپ پہلے بھی لے چکے تھے، شرک سے براءت کی بیعت آپ پہلے بھی لے چکے تھے، 5 نمازیں ادا کرنے کی بیعت آپ پہلے لے چکے تھے، اپنی اطاعت کی بیعت لے چکے تھے. لیکن آج کی نشست میں جس چیز پر آپ بیعت لینا چاہتے تھے وہ یہ کہ انسانوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا، انسانوں سے بھیک نہ مانگنا. مقصد اس چیز پر بیعت تھی، لیکن برکت کے لیے تمہید کے طور پر حضور نے دوسری چیزوں کو بھی دوبارہ ذکر فرما دیا، اللہ کی عبادت کو بھی اور شرک سے براءت کو بھی. تو حضرت عوف بن مالک جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کو حضور نے یہ تاکید فرمائی تھی کہ انسانوں سے سوال نہ کرنا، ان میں سے بعض نے اس پر اتنی سختی سے عمل کیا کہ اگر سواری پر سوار ہوتے اور چابک گر جاتی، ڈنڈی گر جاتی جس سے وہ سواری کو ہنکا رہے ہوتے تھے، تو کسی سے سوال نہیں کرتے تھے کہ یہ چابک مجھے پکڑا دو، بلکہ سواری سے اترتے اور پھر چابک پکڑ کر دوبارہ سوار ہوتے. اتنی تکلیف اور مشقت گوارا کرتے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید پر عمل کر سکیں. یقیناً حضور کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس قسم کا بھی سوال نہ کرنا، یہ مقصد نہ تھا، لیکن انہوں نے
اس قدر اس تاکید پر عمل کیا کہ انسانوں سے کسی قسم کا سوال کرنا وہ چھوڑ دیا. آپ اصحاب صفہ کو دیکھیں، انہوں نے اس پر کیسے عمل کیا. حالانکہ یوں سمجھ لیں کہ اصحاب صفہ اس وقت کے مسلمانوں میں سے سب سے غریب طبقہ تھا، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کے لیے اور تعلیم کے لیے، تزکیہ کے لیے، تربیت کے لیے. وہاں کوئی روزگار کے زیادہ مواقع نہ تھے، اور ویسے بھی وہ حضور کی خدمت میں پڑے رہتے تھے. بعض اوقات فاقوں پر فاقے گزر جاتے لیکن کسی سے سوال نہیں کرتے تھے. چنانچہ اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا. اے لوگو، تم اپنے صدقات، اپنی خیرات ان فقراء کو دو جو اللہ کے راستے میں محصور ہیں، زمین میں چلنے پھرنے کی، کاروبار کی، محنت مزدوری کی طاقت نہیں رکھتے. ایک انجان آدمی ان کو سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہیں، اس لیے کہ وہ سوال سے بچتے ہیں. تعرفهم بسیماہم، لیکن تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لوگے. ان کے چہرے پر بھوک کے آثار، کمزوری کے آثار، لیکن بھوک اور کمزوری کے باوجود لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں. تو فرمایا کہ تمہارے صدقات کے مستحق یہ لوگ ہیں جن کو ایک انجان آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ غنی اور مالدار لوگ ہیں، حالانکہ بھوک کی وجہ سے ان کی جسمانی حالت بھی قابل رحم ہے اور ان کے چہروں سے بھی ان کی نقاہت اور ان کی بھوک کا اظہار ہوتا ہے، مگر زبان سے پھر بھی کسی کے سامنے اپنی تکلیف ظاہر نہیں کرتے. تو ناداری کے باوجود اور بھوک کے باوجود اصحاب صفہ کسی سے مانگتے نہیں تھے. مدینے والے بعض اوقات اپنے باغات سے کھجوروں کے خوشے توڑ کے لاتے اور صفہ میں لٹکا دیتے، اور یہ انہی خوشوں سے کھجوریں توڑ توڑ کر اپنی بھوک مٹا لیا کرتے تھے، مگر پھر بھی سوال نہ کرتے. ان میں سے بعض بھوک کی وجہ سے بے ہوش تک ہو جاتے، مگر مانگنا پھر بھی گوارا نہ کرتے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ اتنے قابل قدر لوگ تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس سے گزرے اور ان کی حالت کو دیکھا تو فرمایا کہ اب شروع یا اصحاب الصفہ، اے صفے والو تمہیں خوشخبری ہو، میری امت میں سے جو شخص تمہاری صفات کا حامل ہوگا فَإِنَّهُ مِن رُفَقَائِي، تو وہ شخص میرے رفیقوں میں سے ہوگا، میرے دوستوں میں سے ہوگا جس کے اندر تمہارے جیسی صفات پائی جاتی ہیں. اور کیا تھی اصحاب صفہ کی صفات؟ کہ اپنے آپ کو تعلیم، تربیت اور تزکیہ کے لیے فارغ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ پڑے اور بھوک اور تکلیف کو برداشت کیا، مگر کسی سے بھیک نہیں مانگی. تو یہ حضور کی تربیت کا اثر تھا.
آپ کی تاکیدات کا اثر کہ تکلیف کے باوجود صحابہ کسی سے مانگتے نہیں تھے. حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان پر ایسا وقت بھی گزرا کہ 3 دن بھوکے رہے مگر کسی سے سوال نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں اطلاع ملی تو فرمایا جو کوئی سوال سے گداگری سے بچنے والے کو دیکھنا چاہے تو وہ میرے صحابی مالک بن سنان کو دیکھ لے کہ 3 دن تک بھوکا رہا مگر پھر بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا اتکفل لہ بالجنہ. تم میں سے کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دیتا ہے کہ میں انسانوں سے بھیک نہیں مانگوں گا؟ جو مجھے یہ ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو حضرت ثوبان کھڑے ہو گئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ کبھی کسی انسان سے سوال نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ ضمانت صرف حضرت ثوبان کے لیے نہ تھی اور حضور کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے نہ تھی, بلکہ قیامت تک جو لوگ اپنے آقا کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے انسانوں سے سوال کرنے سے بچیں گے تو یہ ان کے لیے ضمانت ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اس کے لیے جنت کی سفارش کریں گے. اور صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ ایک دفعہ جب حضور سے کوئی وعدہ کر لیتے تو پھر اسے زندگی بھر نبھاتے تھے, اس لیے کہ وہ صرف زبانی عاشق نہیں تھے, صرف نعروں کے عاشق نہ تھے, عمل کے عاشق تھے. جو حضور سے وعدہ کیا اس کو پورا کیا. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے میں نے کچھ سوال کیا, حضور نے مجھے دے دیا, میرا سوال پورا کر دیا. میں دوبارہ حاضر ہوا, پھر سوال کیا, آپ نے پھر میرا سوال پورا کر دیا. تیسری دفعہ سوال کیا, حضور نے پھر میری حاجت پوری کر دی. لیکن اس موقع پر حضور نے فرمایا اے حکیم ان ھذا المال خازرۃ حلوۃ, یہ مال بڑا سرسبز ہے اور بڑا میٹھا ہے. فمن اخذہ بطیب نفس بورک لہ فی, جسے اللہ پاک خود عطا فرما دے, بن مانگے عطا فرما دے, تو اس کے مال میں برکت دی جاتی ہے. ومن اخذہ باشراف النفس, لیکن جو شخص لالچی بن کر لوگوں سے مانگتا ہے اور اسے مل بھی جاتا ہے, لم یبارک لہ فی, تو اس کے رزق میں برکت نہیں دی جاتی ہے. اور فرمایا کہ مانگنے والا اس شخص جیسا ہوتا ہے جو کھاتا تو بہت ہے لیکن کبھی سیر نہیں ہوتا. لہذا اے حکیم انسانوں سے سوال نہ کیا کرو. وعدہ کیا یا رسول اللہ آج کے بعد میں کسی انسان سے سوال نہیں کروں گا. چنانچہ پھر اس وعدے کو زندگی کی آخری سانس تک نبھایا, کبھی کسی سے سوال نہیں کیا. حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا جو حصہ بنتا تھا عطیے میں وہ ان کو دینا چاہا, نہیں لیا. حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے چلے گئے, حضرت عمر فاروق نے ان کو عطیے میں سے ان کا حصہ دینا چاہا
مگر نہ لیا. کہا میں نے اپنے حبیب اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج کے بعد کسی انسان سے سوال نہیں کروں گا. اتنی تاکیدات قرآن میں اور حدیث میں رزق حلال کمانے کی، اور اتنی مذمت بھیک مانگنے کی، اور پھر اتنی تاکید انسانوں سے سوال نہ کرنے کی. لیکن شرم کا مقام ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں. ہماری کوئی جگہ کوئی مقام بھیک مانگنے والوں سے خالی نہیں ہے. نہ مارکیٹیں، نہ بازار، نہ محلے، نہ مسجدیں، حتیٰ کہ حرمین شریفین بھی پیشہ ور گداگاروں سے خالی نہیں ہے. آپ سوچئے حرمین شریفین جانا کتنا مشکل ہے. ویزا لگوانا پڑتا ہے اور فضائی سفر کرنا پڑتا ہے. وہاں کے ہوٹلوں کے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ یہ سارے اخراجات برداشت کر کے اور ساری تکلیف اٹھا کر وہاں جاتے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ بھیک مانگنے کے لیے. ایسے بد نصیب بھی ہیں جو جیبیں کاٹنے کے لیے جاتے ہیں. یہیں سے مقصد چوری چکاری کے لیے جا رہا ہے. اللہ کے گھر کی زیارت، حج یا عمرہ وہ پیش نظر نہیں، بلکہ چوری چکاری اور جیبیں کاٹنا. اللہ پاک نے الحمدللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس سال بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی. تو ہمارے جاننے والے دوست تھے، ان کے گروپ میں ایک بڑی عمر کا پاکستانی پکڑا گیا، اور پکڑا بھی خود گروپ والوں نے پکڑا، اور پکڑ کر اس کو پولیس کے حوالے کیا. اور انہوں نے بتایا کہ اس بدبخت کے پاس 6 لاکھ تو ریال برآمد ہوئے. 6 لاکھ ریال، اور ڈالر پاؤنڈ وغیرہ دوسری کرنسیاں الگ، اور 100 کے قریب موبائل. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے تکیے اٹھاتے تو ان کے نیچے ریال، بستر اٹھایا تو اس کے نیچے ریال، اور بیگ کھولے تو ان کے اندر ریال. اب واللہ عالم اس بدبخت نے خود ہی اکیلے نے اتنی مار دھاڑ کی، یا کہ کسی گروپ کا وہ سربراہ تھا کہ سب اس کے پاس جمع کرواتے تھے. تو جیسے بعض لوگ اس مقدس مقام میں جہاں جانے کے لیے غریب مسلمان تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، روتے ہیں، اس مقدس میں جانے کے لیے، مقام میں جانے کے لیے روتے ہیں، وہاں بعض بدبخت جا رہے ہیں جیبیں کاٹنے کے لیے اور بھیک مانگنے کے لیے. تہجد کے وقت آپ اٹھیں گے، بلکہ ساری رات اسی میں گزرتی ہے. آپ رات کے جس حصے میں بھی اٹھیں، آپ کو حرمین شریفین کے راستوں میں بھیک مانگنے والے ملیں گے، اور ہر طرح کے، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، خواتین بھی، اور ایسے ڈھیٹ قسم کے جو پیچھا تک نہیں چھوڑتے. پھر حرم کے اندر بھی. تو مذہب تو ایسا، پیغمبر تو ایسا، جس نے حلال کمانے کی ترغیب دی، محنت کی ترغیب دی، اور خود محنت کر کے دکھائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا اس پر عمل کر کے دکھایا. اور حضور کا تو بچپن بھی
محنت مزدوری میں گزرا، جوانی بھی کسب حلال میں گزری۔ بچپن میں آپ نے بکریاں چرائیں، جوانی میں آپ نے تجارت فرمائی، پھر آپ کے خلفاء حضرت ابوبکر صدیق وہ تاجر، حضرت عمر فاروق تاجر، حضرت عثمان غنی تاجر، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ مزدوری کرنے والے۔ بارہا مزدوری کی ایسے بھی مواقع آئے جب کسی غیر مسلم کے ہاں مزدوری کی ہے، اور مزدوری بھی انتہائی مشقت والی، کہ کنویں سے ڈول کھینچ کھینچ کر زمین کو سیراب کیا ہے، اور تھوڑی سی کھجوریں مزدوری میں ملی ہیں اور وہ گھر والوں کے لیے لے کر آئے۔ تو مذہب ایسا، پیغمبر ایسا، خلفاء ایسے، صحابہ کرام ایسے، اصحاب صفہ جن کے ہم نام لینے والے، ان کی حالت ایسی کہ بھوک برداشت کر لی لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، پیٹ کے بل لیٹ جاتے، اور فرماتے لوگ سمجھتے کہ اس پر مرگی کا دورہ پڑ گیا، حالانکہ بھوک کے دورے کے سوا کوئی دورہ مجھے نہیں پڑتا تھا۔ جب سخت مجبور ہو جاتے تب بھی زبان سے کسی کے سامنے اپنی بھوک ظاہر نہ فرماتے۔ ہاں ایسا ہوا کہ اشارتاً ظاہر کرنے کی کوشش کی لیکن زبان سے ظاہر نہیں کیا، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے۔ فرماتے میں ایک دفعہ بھوک سے بہت ہی پریشان ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھ کر نکلے اور میں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا۔ خیال یہ تھا کہ مسئلے کا جواب دیں گے، بات کرتے کرتے گھر تک پہنچ جاؤں گا تو کھانے کی بھی دعوت دے دیں گے، لیکن انہوں نے مختصر سا جواب دے کر رخصت کر دیا۔ دوسرے صاحب نکلے، ان سے بھی سوال کیا، انہوں نے بھی یہی کیا۔ تیسرے صاحب نے بھی یہی کیا، سوال کا جواب دے کر رخصت کر دیا۔ اول تو ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے نہ ہوں کہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے، اور دوسری بات اگر سمجھ بھی گئے ہوں تو ممکن ہے کہ ان کے ہاں بھی اس دن کھانے کی تیاری نہ ہو۔ آخر میں اللہ اکبر، سید الانبیاء سید الانس والجن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ میں نے حضور سے بھی مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا، حضور مسئلہ سن کر مسکرائے، سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کیا چاہتے ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ۔ حالانکہ حضور کے ہاں بھی کچھ نہ تھا، توکل علی اللہ، گھر لے گئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ کسی نے ایک دودھ کا پیالہ بھیج رکھا ہے، وہ ہم نے آپ کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ میں خوش ہو گیا، حضور کچھ خود پیئیں گے، کچھ مجھے پلائیں گے۔ لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ، سارے صفہ والوں کو بلا کر لے آؤ۔ فرماتے ہیں بڑا بوجھ ہوا طبیعت پر کہ دودھ کا تو ایک پیالہ ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ سارے صفہ والوں کو بلا لو۔ اول تو مجھے اتنی بھوک ہے کہ میرے لیے بھی نہ کافی، اور حضور کہہ رہے ہیں سب کو بلا لو، لیکن حضور کا حکم تھا تعمیل کیوں نہ کرتا، گیا صفہ والوں کو بلا کر لے آیا۔ ہاں، اور عجیب منظر ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ ان کو پلاؤ۔ اب خود دل چاہ رہا ہے میں پیوں، لیکن حضور فرما رہے ہیں ان کو پلاؤ۔ میں نے سب کو پلانا شروع کر دیا۔ جب سب نے پی لیا تو آخر میں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ میں نے پیا، خوب پیا، چھوڑا، حضور نے فرمایا اور پیو، چھوڑا، حضور نے فرمایا اور پیو۔ 3 بار پی چکا، لیکن میں نے دیکھا کہ دودھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔
آخر میں حضور نے فرمایا اب مجھے دے دو. آخر میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. تو بھائیو، ہم اس پیغمبر کے ماننے والے جنہوں نے سوال کرنے سے، انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع فرمایا، اس مذہب کے ماننے والے جس مذہب میں بھیک مانگنے والوں کی مذمت کی گئی، لیکن آج سب سے زیادہ گداگر، سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے ایسا لگتا ہے کہ شاید مسلمانوں میں ہیں. بلکہ بعض لوگوں نے تو مسلمان ہونے کو بھیک مانگنے کی دلیل جواز سمجھ لیا کہ اب مسلمان ہو گیا تو اب بھیک مانگنا میرے لیے جائز ہو گیا. ایک صاحب کا مجھے مضمون یاد آتا ہے، انہوں نے بڑے عجیب انداز میں لکھا تھا. ایک مانگنے والا آ گیا میرے پاس کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، جزاک اللہ. میں نے پوچھا کیوں دے دوں؟ کہنے لگا مسلمان ہو گیا ہوں، جزاک اللہ. میں نے کہا پہلے کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کام کرتا تھا، جزاک اللہ. میں نے کہا اب کیوں نہیں کرتے؟ کہتا مسلمان ہو گیا ہوں، جزاک اللہ. اب جزاک اللہ پر گزارا ہے، کچھ دے دو اس لیے کہ اسلام قبول کر لیا. پہلے محنت مزدوری کرتا تھا، اب نہیں کرتا. کئی لوگوں کو دیکھا وہ مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے اسلام قبول کرنے کی سند لے کر، بھائیو میں نے اسلام قبول کر لیا، لہذا اب میں بھکاری بن گیا ہوں، میری کچھ مدد کرتے جاؤ. بہت بڑی سعادت ہے، آپ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن کیا اسلام اس لیے قبول کیا کہ اب بھیک مانگنا شروع کر دیں؟ پہلے محنت مزدوری کرتے تھے، ہر طرح کی، جھاڑو بھی دے لیتے تھے، لیٹرینیں صاف بھی کر لیتے تھے، اور ٹوکری بھی اٹھا لیتے تھے، اور ٹھیلا بھی چلا لیتے تھے، لیکن اب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. اب تو زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو سوال سے بچائیں، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ مسلمان بھیک مانگتے ہیں. یہ تو موضوع کے حوالے سے بنیادی بحث تھی اور بنیادی مواد تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں سوالوں کے جواب کی طرف آتا ہوں. ان میں سے جو پہلا سوال کیا گیا ہے وہ یہ کہ بھیک اور بھکاریوں کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں. اول تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن چند احادیث واضح طور پر سن لیجئے جن میں بھیک مانگنے کی سخت مذمت بیان کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص انسانوں سے مانگتا رہتا ہے اور مانگتے مانگتے اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا. دور سے دیکھنے والے پہچان لیں گے یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی بھیک پر گزاری ہے، گداگری میں گزاری ہے. بالخصوص ایسا شخص جو قوی ہو اور تندرست ہو وہ بھیک مانگے، شرم کی بات ہے. اور ایسے شخص کی زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے. محض اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، محض اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اور عبرت اور نصیحت کے لیے. میرے ساتھ یہ جو معذوری کا معاملہ ہو گیا اور اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے دین کی لائن میں لگا دیا، قرآن کا خادم بنا دیا، قرآن کا طالب علم بنا دیا. میں قرآن کا کوئی مدرس نہیں ہوں، مفسر نہیں ہوں، شارح نہیں ہوں. سچی بات ہے، خدا کی قسم میں قرآن کریم کا ادنا سا طالب علم ہوں. طالب علم بن کر جینا چاہتا ہوں اور طالب علمی کی حالت ہی میں مرنا چاہتا ہوں. عبرت کے لیے بتا رہا ہوں. اور بعض اوقات میں اپنے شاگردوں سے بھی کہتا رہتا تھا، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، الحمدللہ اس حالت میں بھی میں اپنا رزق حلال خود کماتا ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں.
اور واضح طور پر مجمع میں کہتا بھی رہتا ہوں، میں سال ہر سال سے زکوٰۃ دیتا ہوں، زکوٰۃ لیتا نہیں ہوں، صاحب نصاب ہوں، اپنی روزی خود کماتا ہوں۔ اب بھی وہ وقت بھی گزرا، اب تو میں نے پڑھانا چھوڑ دیا، جب الحمدللہ میں ایک طرف حدیث کا سبق پڑھاتا تھا اور دوسری طرف خود اپنے ہاتھوں سے بوتلیں دھو کر ان میں شہد بھی بھرتا تھا اور شہد بیچتا تھا۔ اب بھی میرا جو ذریعہ معاش ہے، بڑا ذریعہ معاش، وہ شہد اور مسواک ہے۔ تو آپ کو عبرت کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ایک کمزور آدمی ہمت کر کے اپنے لیے حلال روزی کما سکتا ہے تو شرم آنی چاہیے اسے جو ہٹا کٹا ہونے کے باوجود اور تندرست ہونے کے باوجود لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ حضور نے ایسے لوگوں کی زیادہ مذمت بیان فرمائی ہے۔ صحیح نسائی میں عبید اللہ بن عدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقسیم فرما رہے تھے کہ دو شخص آ گئے صدقے میں اپنا حصہ مانگنے کے لیے۔ حضور نے ان کی طرف دیکھا، نظر اٹھائی، پھر نظر جھکا لی، جائزہ لیا تو دیکھا دونوں طاقتور تھے، صحت مند تھے۔ تو حضور نے فرمایا ان شئتما اعطیتکما، اگر تم مانگتے ہو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن یاد رکھو ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب، اس صدقے میں نہ غنی کا حصہ ہے نہ اس صحت مند انسان کا حصہ ہے جو کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آج ہٹے کٹے مانگ رہے، تندرست لوگ مانگ رہے، ایک پیشہ بن گیا۔ اچھے خاصے لوگ بظاہر معزز نظر آنے والے وہ مانگ رہے، اور یہ جو فرمایا کہ غنی کا کوئی حصہ نہیں، تو آپ ذرا سن لیجیے حضرت علی غنی کس کو فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غنی ہے اور وہ لوگوں سے بھیک مانگتا ہے تو فرمایا بھیک نہیں مانگتا، وہ روپیہ نہیں مانگتا، وہ پیسہ نہیں مانگتا، وہ دوزخ کے انگارے مانگ رہا ہے۔ پوچھا گیا حضرت غنی کس کو کہیں گے؟ اللہ اکبر، غنی کس کو کہیں گے؟ فرمایا کہ جس کے پاس ایک رات کا کھانا موجود ہے وہ غنی ہے، وہ مستغنی ہے۔ وہ اگر بھیک مانگتا ہے تو گویا کہ دوزخ کے انگارے مانگتا ہے۔ حضرت علی تو فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس ایک رات کا کھانا، ایک رات کی گزر بسر کا سامان موجود ہے تو وہ مستغنی ہے، اسے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں۔ یہاں ہمیں ایسے بھکاری مل جائیں گے جو ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے مالک، پھر بھی بھیک مانگ رہے۔ ہم نے اخبارات میں ایسے ایسے سروے بھی پڑھے کہ بعض بھکاریوں کے پلازے ہیں، بعض بھکاریوں کی گاڑیاں چلتی ہیں، لیکن پھر بھی بھیک مانگ رہے ہیں، اور پورا خاندان بھیک مانگ رہا ہے، ابا بھی، اماں بھی، اور بیوی بھی، اور اولاد بھی، سب بھیک مانگ رہے ہیں۔ بھیک مانگنے کی گویا باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، حرمین شریفین کا پھر ذکر کر رہا ہوں۔ آپ میں سے جو حضرات گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، بہت ساری لڑکیاں اور لڑکے ایسے ملتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ کٹے ہوئے، ایسے انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ میں حیران تھا اتنے ہاتھ کٹے ہوئے یہاں کیسے جمع ہو گئے، جس کے دیکھیں اس کے ایسے ہاتھ کٹے ہوئے۔ پھر کسی نے بتایا اور میں نے خود بھی غور کیا تو اوپر ایسی جرسی یا ایسا کپڑا پہنا ہوتا ہے کہ ہاتھ یہاں وہ رکھے ہوتے ہیں اور یوں صرف کوہنیاں ننگی ہوتی ہیں۔
وہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، یہ حصہ سارا کا سارا چھپا ہوتا ہے پیچھے۔ میرے سامنے ایک نوجوان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالنے چاہے تو اس کی ماں بھاگ کے آ گئی، کیوں ہاتھ باہر نکالتے ہو؟ تو ایسے ایسے مکر و فریب اور ایسے ایسے مانگنے والے، اور ٹریننگ ان کو دی جا رہی ہے بھیک مانگنے کی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز مغرب کے بعد لوگوں سے سوال کیا، بھوکا ہوں کھانا کھلا دو۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنے کسی ساتھی سے کہا بھی اس کو کھانا کھلا دو۔ آپ نے پھر سنا کہ وہ دوبارہ سوال کر رہا ہے، بھوکا ہوں کھانا کھلا دو۔ تو اپنے ساتھی سے پوچھا، کیا تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ عرض کیا حضرت میں نے تو کھانا کھلا دیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کا جائزہ لیا تو دیکھا اس کا تھیلا روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، لست سائلا ولکنک تاجر، تم فقیر نہیں ہو، سوال کرنے والے نہیں ہو، تم تو تاجر ہو، پیشہ بنا رکھا ہے۔ حالانکہ اس نے کہا تھا چند روٹیاں جمع کی تھی، فرمایا کہ تم تو تاجر ہو۔ اس سے روٹیاں لی اور بیت المال کے اونٹوں کو کھلا دی اور اس کو درہ مارا اور بھگا دیا۔ فرمایا کہ آئندہ مجھے یہاں نظر نہ آؤ اور کبھی کسی سے سوال نہ کرنا۔ ہے عمر فاروق نے چند روٹیاں دیکھی اور فرمایا کہ تم تاجر ہو اور یہاں ہزاروں جمع کر لے، بھیک مانگ مانگ کر اور بہروپ بدل بدل کر، اور پھر بھی وہ مستحق۔ اور یہ بات بھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے احیاء العلوم میں، فرماتے ہیں کہ اصل میں اپنی ذات کے اعتبار سے انسانوں سے سوال کرنا حرام ہے، سوائے چند مواقع کے، سوائے چند مجبوروں کے۔ باقی اصل جو اصول ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ انسانوں سے سوال کرنا حرام ہے۔ اور پھر حرمت کی 3 وجہ بیان کی۔ فرمایا کہ پہلی وجہ حرمت کی یہ ہے کہ جو انسانوں سے سوال کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا شکوہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیتا، تم مجھے دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ سے نہیں مانگتا، اور حقیقت میں اللہ سے نہیں مانگتے۔ بھیک مانگنے والوں کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ سے مانگتے ہوں۔ اور یہ بھی میرے آقا کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو انسانوں سے مانگے گا اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اب اس کی ضرورت کو کوئی پورا نہیں کر سکتا اور اس کے پیٹ کو کوئی نہیں بھر سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھل گیا۔ اور جو اللہ سے مانگے گا اللہ پاک اس کی ضروریات کو پورا کر دے گا۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ حرمت کی پہلی وجہ تو یہ کہ وہ حقیقت میں اللہ کا شکوہ کر رہا ہے کہ لوگوں اللہ مجھے نہیں دیتا، تم مجھے دے دو۔ اور دوسری وجہ کیسی نظر ہے اللہ والوں کی، فرمایا کہ حرمت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو انسانوں کے سامنے ذلیل کر رہا ہے، اور انسان اپنے آپ کو ذلیل صرف اللہ کے سامنے کر سکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ صرف اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کریں، اللہ کو کہیں اللہ میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میں کنگلا ہوں، میں محتاج ہوں، میں بھوکا ہوں، تو میری ضروریات پوری کر دے۔ اللہ کے سامنے جھک بھی جائے، اللہ کے سامنے پیشانی رگڑے بھی، اور مانگے، رو رو کر مانگے۔ فقیری کے جتنے انداز ہو سکتے ہیں اللہ کے سامنے اختیار کرے۔ ہائے میرے آقا، ہائے میرے آقا، قربان آقا کے قدموں کی خاک پر اللہ سے مانگتے ہیں کیسے؟ اے اللہ میں تجھ سے اس غریب کی طرح مانگتا ہوں جس کا کوئی نہیں۔
اے اللہ میں اس کمزور کی طرح مانگتا ہوں جس کا کوئی سہارا نہیں. اے اللہ میں اس شخص کی طرح مانگتا ہوں جو تیرے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہے اور ذلیل ہو رہا ہے. تو ذلت کے جو انداز ہیں یہ صرف اللہ کے سامنے اختیار کرنے جائز ہیں، انسانوں کے سامنے نہیں. صرف اللہ کے غیر اللہ کے سامنے سجدہ ہی حرام نہیں ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنا بھی حرام ہے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا بھی جائز نہیں. اور یہ میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، انتہائی شرم کا مقام. میں ایک دفعہ ریلوے اسٹیشن پر تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. ایک بچہ بھیک مانگ رہا تھا، اور بھیک مانگ رہا تھا ایک ایسی خاتون سے جس کے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی، اور بھیک مانگتے مانگتے وہ اس کے قدموں میں گر پڑا جیسے سجدہ کرتے ہیں. اب اس کو سکھایا یہ گیا ہے کہ تم نے ہر صورت میں مانگنا ہے، ہر طریقے سے مانگنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے جس سے مانگ رہے ہو اس کے دل کو نرم کرنا ہے. اب وہ اس کے سامنے سجدے میں گر پڑا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما رہے بھیک مانگنے کی حرمت کی، انسانوں سے مانگنے کی حرمت کی دوسری وجہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا جائز نہیں، اور جو انسانوں سے بھیک مانگتا ہے وہ اپنے آپ کو انسانوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے. اور تیسری وجہ فرمایا کہ حرمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جس سے لوگ مانگتے ہیں اس کو تکلیف دیتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں. یہ مانگنے والے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں مسئول کو جس سے مانگا جا رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس سے مانگا جا رہا ہے اب وہ یا تو دے گا حیا کی وجہ سے، یا پھر دے گا ریا کی وجہ سے دکھاوے کے لیے، اور یا پھر دے گا جان چھڑانے کے لیے کہ یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا، کچھ نہ کچھ تو دے دو اس کو. یہ تین وجہ ہوں گی، یا حیا یا ریا یا ایذا. مروت میں کچھ دے دیا، یا دکھاوے کے لیے دے دیا، اور یا پھر تکلیف سے بچنے کے لیے دے دیا. اور بھائیو صاف کہتا ہوں صرف چوراہوں کے بھکاریوں کے لیے یہ دلائل نہیں ہیں، یہ کتاب و سنت کی باتیں صرف پیشہ ور گداگروں کے لیے نہیں ہیں، مدرسوں اور مسجدوں کے لیے چندہ مانگنے والوں کے لیے بھی یہ باتیں ہیں. ان کو بھی یہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ذلیل کریں، دوسرے کو تکلیف دیں. ان کے لیے بھی جائز نہیں. ارے کس نے کہا کہ سونے چاندی کی مسجد بنانا ضروری ہے؟ کس نے کہا سنگ مرمر کی مسجد بنانا ضروری ہے؟ کس نے کہا کہ 2000 گز جگہ میں مسجد کا بنانا ضروری ہے؟ کس نے کہا کہ عالی شان عمارتیں مدرسے کے لیے بنانا فرض ہے؟ کس نے کہا؟ میرے آقا کی مسجد انتہائی سادہ تھی. میرے آقا کا مدرسہ ایک برآمدہ تھا، ایک برآمدہ اور چبوترا جسے صفہ کہا جاتا ہے. لیکن جو کام پوری دنیا میں میرے آقا کی مسجد سے ہوا کسی دوسری مسجد سے نہیں ہوا. اور جیسے فضلاء میرے آقا کے مدرسے سے نکلے کسی دوسرے مدرسے سے نہیں نکلے. عمارت نہیں تھی، کر و فر نہیں تھا، تکلفات نہیں تھے، آسانیاں نہیں تھیں، تکلیفیں تکلیفیں، غربت ہی غربت، قربانی ہی قربانی، بھوک ہی بھوک. لیکن کیسے کیسے ہیرے فارغ ہوئے. کوئی سپہ سالار بنا ہے اور کوئی ملکوں کا شہنشاہ بنا ہے، کوئی مدبر بنا ہے، کوئی مفسر بنا ہے، کوئی محدث بنا ہے، کوئی مبلغ بنا ہے، کوئی مجاہد بنا ہے، اور پوری دنیا میں انہوں نے دین کے جھنڈے لہرائے.
ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے سنگ مرمر کی مسجد کیوں نہیں بنائی تھی. ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے بڑی یونیورسٹی کیوں نہیں بنائی تھی. لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو انسانوں کے سامنے ذلیل کیا چندہ مانگنے کے لیے اور ان کو تکلیف دی اور ان کو ریا پر مجبور کیا تو اللہ ہم سے ضرور پوچھے گا تم نے میرے دین کو کیوں بدنام کیا, میرے علم کو کیوں بدنام کیا, میرے قرآن کو کیوں بدنام کیا. قرآن کا نام لے کر چندہ مانگتے تھے, بھیک مانگتے تھے. اس میں شک نہیں مسجدیں مدرسے چندوں سے چلتے ہیں, لیکن ان کو چلانے کے لیے نہ دین کو بدنام کرنا جائز ہے نہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا جائز. یہ پہلا سوال تھا بھیک اور بیکاریوں کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے. دوسرا سوال صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اسلام میں محنت کی ترغیب, اس کا جواب دے چکا ہوں. تیسرا سوال کیا نظام زکوٰۃ کا مقصد گداگری کی حوصلہ افزائی ہے؟ ہرگز نہیں. نظام زکوٰۃ یہ گداگری کے سد باب کے لیے ہے, گداگری کو فروغ دینے کے لیے نہیں ہے. نظام زکوٰۃ کا مقصد تو یہ ہے کہ کوئی بھیک مانگنے والا نہ رہے. جو مستحق ہیں, جو ضرورت مند ہیں, ان کو خود تلاش کر کے ان کی ضروریات پوری کی جائیں. اور اصل ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ وہ بیت المال کو قائم کرے اور بیت المال کے ذریعے سے پھر ان مصارف پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے جن مصارف پر زکوٰۃ خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ القلوب والغارمین, یہ جو بھی اللہ نے بیان فرمائے ان پر خرچ کیے جائیں, یہ حکومت کی ذمہ داری. اور آج جب کہ حکومت نہیں, بیت المال نہیں, تو آج صاحب نصاب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مستحق کو تلاش کرے اور اسے باعزت طریقے سے زکوٰۃ دے. بعض اوقات جو ہمیں بظاہر فقیر نظر آتے ہیں وہ مستحق نہیں ہوتے, اور جو سفید پوش نظر آتے ہیں وہ مستحق ہوتے ہیں. ہمیں ان کی تلاش کرنا ضروری ہے, صاحب نصاب کی یہ ذمہ داری ہے. میں کبھی کبھی یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں. ہمارے یہاں مسجد میں ایک صاحب آتے تھے اور انتہائی بوسیدہ لباس اور جسمانی حالت بھی بڑی قابل رحم اور رویہ بھی ایسے جیسے کہ بھیک مانگنے والوں کا ہوتا ہے. مجھ سے بڑی لجاجت سے ملتے تھے, بڑی تواضع سے. میں نے سمجھا بڑا غریب آدمی ہے, تو میں نے ایک دفعہ کچھ ان کے ساتھ تعاون کر دیا اور انہوں نے میرا شکریہ بھی ادا کیا. اللہ آپ کو جزا دے. بعد میں جب ان کے حالات کھلے تو پتہ چلا کہ جو قرب و جوار کی گوٹھیں ہیں وہاں اس شخص کے تقریباً 100 پلاٹ ہیں, جبکہ میرا صرف ایک پلاٹ ہے. اب دینے والے کے پاس صرف ایک پلاٹ ہے اور لینے والے کے پاس 100 پلاٹ, اور اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے مجھ سے لے بھی لیا. وہی جزاک اللہ جو آپ کو سنا چکا, مسلمانوں کا خاص ہتھیار. تو جزاک اللہ کہہ کر انہیں وصول بھی کر لیا. اور حالات ایسے ہیں. تو بعض جو فقیر نظر آتے ہیں وہ فقیر نہیں ہوتے, امیر ہوتے. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر امیر نظر آتے ہیں, سفید پوش ہوتے ہیں, لیکن مالی اعتبار سے, گھریلو اعتبار سے, کاروباری اعتبار سے, قرض کے اعتبار سے بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو ان کو تلاش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جو کہا گیا کہ ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے, زکوٰۃ پھینکنے کا حکم نہیں.
بہت سے لوگ تو ایسے لگتے ہیں جیسے زکات پھینکتے ہیں. زکات دینا کیا ہے؟ مستحق کو تلاش کرے اور باعزت طریقے سے دے, اور یوں دے جو آقا نے فرمایا کہ دائیں سے دے اور بائیں کو خبر نہ ہو. چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ مختلف این جی اوز گداگری کو فروغ دے رہی ہیں یا اسے کنٹرول کر رہی ہیں. تو بھائی بعض این جی اوز اچھے کام بھی کر رہی ہیں, ہم سب کو ایک ہی صف میں نہیں رکھ سکتے. بعض این جی اوز ہسپتال بنا رہی ہیں, تعلیمی ادارے کھول رہی ہیں, لوگوں کو کنویں کھود کر دے رہی ہیں, ایمبولینس چلا رہی ہیں جس سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا ہے, اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے قرضے دیتی ہیں. لیکن بعض این جی اوز کا طریقہ کار ایسے ہے کہ لگتا ہے کہ وہ گداگری کو فروغ دے رہی. اب چونکہ ہمارے ہاں تعلیمی زوال بھی ہے اور اخلاقی زوال بھی ہے, تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مزدوری کے لیے تیار نہیں. ہاں مفت کی روزی مل جائے, مفت کا راشن مل جائے, اس کے لینے کے لیے تیار ہے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے محفوظ فرمائے. ہمارے ہاں جو تباہ کن سیلاب آیا اور بہت سے متاثرین کراچی بھی منتقل ہوئے, تو یقین کریں کہ ہم نے اپنی مسجد میں اعلان کیا کہ بھائی ان میں سے اگر کوئی محنت مزدوری کے لیے تیار ہے تو ہم اس کے لیے کوئی جگہ تلاش کریں. لیکن کوئی درخواست نہیں آئی کہ ہم محنت مزدوری کے لیے تیار ہیں. مگر اگر یہ اعلان کر دیا, اعلان کرنے کی ضرورت نہیں, کسی ایک کو دے دیا اور پتہ دوسروں کو چل گیا, تو ایسا لگتا تھا کہ مسجد پر حملہ کر دیں گے اور ہمارے کپڑے پھاڑ لیں گے. اور واقعتاً ایسے ہوا. بہت سے مخیر لوگ گئے, ہمارے چونکہ قریب متاثرین کا کیمپ ہے, ان بیچاروں کو بڑی خوشی تھی کہ میں نے اپنے ہاتھ سے تقسیم کرے, تو ان کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا. ایک خاتون بیچاری, اس کے کپڑے تک پھاڑ دیے, بھاگی پھر وہاں سے. شوق ٹھنڈا ہو گیا کہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کروں. محنت مزدوری کے لیے تیار نہیں, مفت خوری کا ایک جذبہ. سب متاثرین ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن حقیقت بتا رہا ہوں. الحمدللہ میرے مالک کا کرم ہے کہ میں جھوٹی بات کوئی نہیں کرتا, عام زندگی میں نہیں کرتا, دنیا دین کے بارے میں کیوں کروں گا. اندرون سندھ جانے کا اتفاق ہوا ابھی چند دن پہلے, تو بعض ساتھیوں نے بتایا, وہاں کے سندھ کے رہنے والے, انہوں نے بتایا کہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو دعا مانگتے ہیں اللہ اگلے سال پھر سیلاب آ جائے, اس لیے کہ طرز رہائش تو پہلے بھی ایسی تھا, جھونپڑوں میں رہتے تھے, اب بھی جھونپڑوں میں رہ رہے ہیں, لیکن پہلے محنت کرنا پڑتی تھی. اب کوئی نہ کوئی این جی اوز آ جاتی ہے, وہ راشن تقسیم کرتی ہے اور بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے. وہ بسکٹ, وہ مشروبات اور وہ منرل واٹر جو کبھی خواب میں نہ دیکھے تب پینے کو مل رہے ہیں, تو یہ خوش ہیں اس پر. اب بھی میں نے دیکھا خود, ابھی چند دن پہلے ٹھٹھا کی طرف جانے کا موقع ملا, تو میں نے دیکھا ایک جگہ راشن تقسیم ہو رہا ہے اور لائنیں لگی ہوئی ہیں, صبح سے شام تک اس میں بیٹھے ہوئے. یہ نہیں کہ جائیں خود محنت مزدوری کریں اور خود کمائیں, کسی کے محتاج نہ بنے. تو بھائی بعض این جی اوز تو ایسی ہیں کہ ان کا رویہ ایسا ہے جیسے کہ وہ مستقل ہمارے ہاں گداگروں کی ایک فوج پیدا کرنا چاہتی. 5واں سوال جو کیا گیا, پاکستان اور عالم اسلام کو اس لعنت سے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ تو بھائی بنیادی ذمہ داری تو حکومت کی ہے, وہ روزگار فراہم کرے, اشیاء ضرورت کی فراہمی کو آسان بنائے, عوام میں خودداری پیدا کرے, محنت پیدا کرے. لیکن کیا کرے, اللہ معاف فرمائے. دوسرے ملکوں کا تو حال معلوم نہیں, لیکن خود ہمارے ملک کا حال تو یہ ہے کہ لگتا ہے کہ یہ گلی کوچوں میں مانگنے والے چھوٹے بھکاری ہیں, اور ہمارے
حکومت چلانے والے وہ بڑے بھکاری ہیں، یہ بھی بھیک مانگتے ہیں، وہ بھی بھیک مانگتے ہیں، یہ پاکستانیوں سے بھیک مانگتے ہیں، وہ پوری دنیا سے بھیک مانگتے ہیں۔ یا وزیر اعظم صاحب کسی ملک کے دورے پر چلے جائیں تو یہی سوال اٹھتا ہے کیا لے کر آئے ہیں، اور کوئی غلطی سے یہاں آ جائے تو یہ سوال اٹھتا ہے کیا دے کر گیا ہے۔ اب ہم اسی چکر میں ہیں، کون سا ملک ہمیں کیا دیتا ہے اور کون آتا ہے تو ہمارے لیے کیا کیا اعلانات کر کے جاتا ہے، تو اوپر سے نیچے تک گداگری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جن کی ذمہ داری تھی اس لعنت کو ختم کرنا وہ خود گداگر بن گئے، تو گداگری کا سدباب کون کرے گا؟ چھٹا سوال، کیا فقر و فاقہ ختم کرنے میں این جی اوز کے دسترخوان اور راشن کی تقسیم کا کوئی کردار ہے؟ بھئی جو لوگ بھوکوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں، قرآن میں بھی اس کی ترغیب ہے، حدیث میں بھی اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، اور فرمایا کہ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، گھاٹی پر چڑھنا کیا ہے؟ کسی کی گردن کو چھڑانا یا بھوک کے دن میں کسی کو کھانا کھلانا، کام بڑا اچھا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، لیکن یہ جو اب ہمارے ہاں دسترخوان کا رواج چل پڑا ہے، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی فقر و فاقہ کو ختم کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے، بلکہ یہ بھی مفت خوروں، بھکاریوں اور گداگروں کی ایک فوج تیار کر رہا ہے۔ ساتواں سوال، این جی اوز کی طرف سے صدقہ کے بکروں کی غیر معمولی اشتہار بازی اور آپس میں مسابقت کہاں تک صحیح ہے؟ بے پہلی چیز تو یہ ہے، پہلی چیز کہ نیت کا اعتبار ہے، نیت کیسی ہے؟ اگر تو نیت ہے دکھاوا یا کاروباری قسم کی سوچ ہے کہ ہمارا ٹرسٹ اور ہماری جماعت، ہمارا ادارہ، اس کی شہرت زیادہ ہو جائے اور لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، تو یہ تو غلط ہے، اسلامی نقطہ نظر سے یہ عمل بیکار ہے۔ دوسری بات کہ اسلام نے صرف صدقے کے بکروں کا حکم نہیں دیا، پتہ نہیں یہ کہاں سے بات آ گئی، صدقے کے بکرے اور صدقے کی بکریاں، بس اسی پر سارا زور ہے، جدھر نظر دوڑائے صدقے کے بکرے، صدقے کی بکریاں۔ اسلام تو صدقے کے لیے کپڑوں کی بھی تلقین کرتا ہے، راشن کی بھی تلقین کرتا ہے، نقد رقم کی بھی تلقین کرتا ہے، گھریلو سامان کی بھی، بلکہ بہت سے علماء نے نقد رقم دینے کو زیادہ افضل کہا ہے، تاکہ جو مستحق آدمی ہے وہ اپنی دوسری ضروریات بھی پوری کر سکے۔ جس غریب آدمی کو دال سے روٹی میسر نہیں ہے یا تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے میسر نہیں اور سردی میں گرم بستر میسر نہیں، آپ اس کے نام پر صرف صدقے کے بکرے جمع کرتے ہیں کہ بکرے کھاؤ، اور یہ سب کا علاج ہے، لباس کا بھی اسی سے وہ مداوا ہو جائے گا اور گرم بستر کی بھی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ تو ایک بھیڑ چال ہے کہ جب دیکھا جاتا ہے کہ ایک ٹرسٹ، یہ ایک این جی اوز اس میدان میں بڑی کامیاب ہو رہی ہے اور بڑے اس کے بکرے آ رہے ہیں اور لوگوں میں بڑی اس کی واہ واہ ہے، دوسرے بھی اسی کام کو شروع کر دیتے ہیں۔
تو خدارا زمانے کی، لوگوں کی، مسلمانوں کی ضروریات کو سمجھا جائے، تقاضوں کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق کسی چیز کے صدقہ خیرات کا انتظام کیا جائے۔ 8واں سوال، کیا مساجد اور مارکیٹ میں بھیک مانگنے والوں کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے؟ بھئی اگر کسی کا دل مطمئن ہو جائے کہ واقعی مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق تو کیا ہوں گے، وہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، اور جو خود صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہیں؟ اب جو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ بمشکل ان کے پاس خرچے کے لیے 1000 ریال ہوں گے، بہت تیر مارے گا تو 2000 ریال، لیکن بھیک مانگنے والوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک دن میں ہی 1000 ریال بنا لیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ دینے والے کے پاس پورے 1 مہینے کے لیے خرچہ 1000 ریال، اور جو مانگ رہے وہ ایک دن میں 1000 ریال کما رہا ہے، تو اس کو زکوٰۃ کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو اگر آپ کا دل مطمئن ہے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، لہذا ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اور پھر اپنا اپنا ذوق بھی ہے، تو ہمارا ذوق تو یہ ہے بھائی زکوٰۃ تو کیا، سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو خیرات دینے پر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، جو اپنے ذوق کی بات ہے۔ میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، آپ کا ذوق ہے آپ دیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کو اللہ پاک نے ایسا نرم دل دیا ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی محروم نہیں کرتے، سب کو دیتے۔ لیکن ایک بڑی خرابی جو ہے اس میں سامنے آ رہی وہ یہ کہ اس طریقے سے ہم گدا گری کو فروغ دینے میں معاون بن رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ پہلے تو نابینا اور معذور اور بوڑھے اور بیمار مانگتے تھے، اب ہر ایک نے بھیک مانگنا شروع کر دی، ہجڑوں نے بھی بھیک مانگنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، ہجڑے بھی ہر چوراہے پر نظر آ رہے ہیں، وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ ان کا یہ پیشہ اچھا ہے ہمارے ناچ گانے سے۔ یہ عجیب منظر تو میں نے عجیب دیکھا، لطیفے کے طور پر ہی سن لیں تو ایک ہجڑا یہیں مزار قائد کے پاس وہ بھیک مانگ رہا تھا، تو ہمارا ایک ماڈرن سا نوجوان بڑی بڑی زلفیں رکھی ہوئی وہ ہجڑے کے ساتھ کچھ شرارت کر کے گیا، اس کو چھیڑ کر گیا، تو وہ ہجڑا اس کو کہتا ہے لعنت ہو تیرے اوپر کھدڑے۔ وہ ہجڑا اس نوجوان کو کہہ رہا ہے، ماڈرن نوجوان کو۔ تو اب انہوں نے بھی بھیک مانگنا شروع کر دی۔ ایک صاحب کو تو میں نے دیکھا، ان کا انٹرویو بھی چھپا اخبار کے اندر، وہ تو ایسے شاہانہ انداز میں بھیک مانگتے تھے کہ ہمیں یقین کریں وہ انداز میسر نہیں ہے۔ انہیں ایک انداز بنایا ہوا تھا، قالین بڑا پرتکلف قالین، افغانی قالین بچھایا ہوا ہے، اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا ہی قیمتی لباس، اجلا لباس پہن کر، اور ایک تخت پر وہ خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھیک مانگنے کا انداز ہے۔ تو بھائی جو پیشہ ور لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دینا یہ حقیقت میں گداگری کو فروغ دینے میں معاون بننا ہے۔ اللہ توفیق دے تو اس سے بچے۔ آخری سوال اور بڑا اہم سوال کہ اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ بھائیوں اور میری بہنوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارے کرنے کا کام وہ ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ بڑی اچھی مثال ہمارے سامنے، حضور کے پاس ایک سائل آیا، اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ حضور نے پوچھا کیا تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صرف ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ۔
बोली लगवाई, एक ने बोली लगाई 1 दिरहम, दूसरे ने बोली लगाई 2 दिरहम। हुजूर ने दोनों चीजों को बेच दिया। फरमाया कि जाओ 1 दिरहम से तो अपने घर के लिए सामान खरीद कर ले आओ और दूसरे दिरहम से कुल्हाड़ी का फल ले आओ, और खुद अपने दस्ते मुबारक से कुल्हाड़ी तैयार करके दी और फरमाया कि जाओ अब जाकर जंगल से लकड़ियां काटो और बेचो, और 15 दिन से पहले मुझे नजर नहीं आना। वो चले गए, मजदूरी करते रहे। चंद ही दिन गुजरे थे, हुजूर से मुलाकात हुई। हुजूर ने देखा कि उनके पास कई दिरहम जमा हो चुके थे। हुजूर ने फरमाया कि जंगल से लकड़ियां काट कर पीठ पर लाद कर लाना और बेचना बेहतर है इससे कि तुम इंसानों के सामने हाथ फैलाओ। और कुर्बान जाऊं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक पर। हदीस में आता है, एक दफा हुजूर ने हज़रत मुआज़ बिन जबल से हाथ में लाया। सफर से आप वापस आए, हज़रत मुआज़ को पीछे छोड़ गए थे, हाथ में लाया तो हज़रत मुआज़ के हाथों में कुछ खुरदरापन था। हुजूर ने पूछा, मुआज़ क्या हुआ? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जंगल से लकड़ियां काट के लाता हूं, हाथ सख्त हो गए, बेचता हूं, अपनी रोजी कमाता हूं। कुर्बान जाऊं अपने आका के वही की तिलावत करने वाले लबों पर मेरे आका ने हज़रत मुआज़ के हाथों को उठाया और बोसा दे दिया और फरमाया कि ये वो हाथ हैं जिनको दोज़ख की आग नहीं छुएगी। मैं कभी कभी कहता हूं, ये एक मेहनत कश के हाथों को हुजूर ने बोसा दिया था, एक मजदूर के हाथों को बोसा दिया, एक हलाल रोजी कमाने वाले के हाथों को हुजूर ने बोसा दिया। तो भाइयों, करने का काम तो ये, अगर अल्लाह तौफीक दे तो जो वाकई मुस्तहिक हो उसको तलाश करके अपने पैरों पर खड़ा करें, उसको ठेला लगवा दें, उसको छोटा मोटा कारोबार करवा दें। और ऐ काश, अपनी एक पुरानी तमन्ना और हसरत जाहिर कर रहा हूं, ऐ काश हमारी मस्जिदें इस सिलसिले में फ़आल किरदार अदा करें। मस्जिद की बुनियाद पर ऐसे लोगों को तलाश किया जाए और उनकी मदद की जाए। वक़्त मुख्तसर है, मैं पेशकश कर रहा हूं, मेरे पास तो वक़्त नहीं है, सलाहियत भी नहीं। अल्लाह पाक ने मुझे तफसीर के काम में लगा रखा है, उससे वक़्त नहीं बचता। मैं पेशकश करता हूं, मेरी मस्जिद इसके लिए हाजिर है। अगर उस मस्जिद को कोई मरकज बनाकर यह काम करना चाहे कि मुस्तहिकीन को तलाश किया जाए और उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए और मुआशरे का मुअज़्ज़ज़ फर्द बनाया जाए और भीख मांगने से बचाया जाए, तो मेरी मस्जिद भी हाजिर है, मेरी जबान भी उसके लिए हाजिर है, मेरा कलम भी उसके लिए हाजिर है। मैं उसका प्रोपेगेंडा करूंगा, तशहीर करूंगा, लोगों को दावत दूंगा, इसके साथ ताआवुन करे। खुद मुझे कोई ओहदा भी नहीं चाहिए, अगर कोई इसके लिए तैयार हो तो मुझसे राब्ता करे, मैं इसके लिए तैयार हूं। भाई, आखिरी एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल हालात के एतबार से है, बस उस सवाल का जवाब देकर फिर हम दुआ करते हैं भाई अल्ताफ साहब के ऐलान के बाद। वो सवाल, ये जो हालिया वाक़या पेश आया गवर्नर पंजाब के कत्ल की सूरत में, तो ये सवाल किया गया कि आजकल टीवी के टॉक शो में आज़ादी राय पर बड़ी बहस हो रही है और ये कहा जा रहा है कि गवर्नर को सिर्फ इख्तलाफ राय की वजह से कत्ल कर दिया गया। तवील बहस का मौका नहीं है, मैं सिर्फ चंद बुनियादी निकात बयान करके बात को ख़त्म करूँगा। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक ये सवाल है कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, तो हम इससे मुत्तफिक हैं। साफ बात यही है, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी, कि किसी शख्स को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोई भी मामला हो, तौहीन कुरान का हो, तौहीन इस्लाम का हो, तौहीन रिसालत का हो, उसको अदालत में ले जाना चाहिए और अदालत को आज़ादी के साथ फैसला करने का मौका देना चाहिए। दूसरी बुनियादी बात, गवर्नर साहब
اپنا اعمال نامہ لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو چکے. اب اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عوامی سیاستدان ہونے کے باوجود وہ عوامی نفسیات، احساسات اور جذبات کا لحاظ نہ کر سکے اور اپنی زبان پر کنٹرول نہ رکھ سکے. یہ ان کی زبان کی بے احتیاطی تھی اور کچھ اپنی دولت اور اقتدار پر ناز جو انہیں لے ڈوبا. یہ گورنر صاحب ہی تھے جنہوں نے ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون قرار دیا، اور پھر ان سے اختلاف کرنے والوں کے بارے میں انہوں نے میڈیا میں کہا کہ میں ان لوگوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں. انہوں نے کبھی بیچاروں نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ خود میرا محافظ ہی میرے لیے قتل کا پیغام بن جائے گا، اور وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ یہ صرف مولویوں، صوفیوں، نمازیوں، حاجیوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. بلکہ تاریخی واقعات پر نظر ڈالنے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ گار مسلمان اس مسئلے میں نمازیوں اور حاجیوں سے بھی زیادہ حساس اور جذباتی ثابت ہوتے ہیں. تیسری بات، آزادی رائے کی بات کرنے والے حضرات یہ بتائیں کہ کیا میرے جیسا کمزور شخص کسی کو یہ اجازت دے سکتا ہے کہ وہ میری والدہ کو گالی دینے کے جواز یا عدم جواز پر بحث کریں، یا ان کی عزت و ناموس سے کوئی کھیلے؟ میرے جیسا کمزور انسان جس کی والدہ ایک عام دیہاتی خاتون ہے اور اسے کوئی جانتا بھی نہیں، اور کیا میں اور کیا میری عزت اور کیا میرے جذبات، میں اجازت نہیں دے سکتا. پاکستان کا کوئی سیاسی مذہبی لیڈر اس کی اجازت نہیں دے سکتا. تو پھر وہ ہستی جس کے نام پر 1.5 ارب مسلمانوں کی نبض تیز ہو جاتی ہے، اور جس سے عشق و محبت کرنے والے ہر خطے میں بستے ہیں، اور بارہا یہ ثابت ہو چکا کہ وہ اپنے آپ کو گالی برداشت کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی برداشت نہیں کر سکتے. تو پھر اس ہستی کی ناموس کو بچوں کا ایک کھیل بنا دینا اور اس کی ناموس کی حفاظت کے لیے بنائے گئے قانون کو کالا قانون قرار دینا، اور قانون بھی ایسا جس پر امت متفق ہے، تو ایسا شخص عوام کے جذبات سے کھیلتا ہے. ایسا شخص آزادی رائے کے حق کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے. چوتھی بات یہ عرض کروں گا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پر بانی پاکستان کی ناموس کے لیے قانون ہے، صدر پاکستان کی ناموس کے لیے قانون ہے، گورنر کی ناموس کے لیے قانون ہے، پاکستان کے پرچم کی ناموس کے لیے قانون ہے. کوئی شخص جو پاکستانی پرچم کی توہین کرے وہ غدار ٹھہرتا ہے، اور غدار کی سزا قتل ہے. تو اور صدر پاکستان پر کروڑوں اربوں کی کرپشن کے الزامات لگے، لیکن عدالت ان کو طلب نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کی ناموس ہے. تو کیا ان سب کی اگر ناموس ہے تو میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ناموس نہیں؟ اور کیا اس ناموس سے کھیلنے والا غدار نہیں؟ اور کیا غدار کی سزا قتل نہیں؟ اور کیا اس سزا پر سارے مسلمان متفق نہیں؟ یہ جو بات بار بار کہی جاتی ہے، میں پچھلی دفعہ بھی دہرا چکا ہوں کہ قرآن سے ثابت کریں، تو بات یہ ہے کہ شریعت کے 4 ماخذ ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس. تو جب امت کا اجماع ہے، سارے فرقوں کا اجماع ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب کی سزا قتل ہے، تو جو شخص اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ حقیقت میں شریعت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی
توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلا اعلان اگلے درس قرآن کے حوالے سے ہے. یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں اگلا درس قرآن انشاءاللہ تعالی 13 فروری کو 11:30 بجے دن منعقد ہوگا. دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ تحریک حرمت رسول کے زیر اہتمام آج دن 2:30 بجے ایک ریلی اور پھر اس کے بعد تبت سینٹر پر ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس جلسے اور اس ریلی میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں. تیسرا اعلان کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن گفٹ ایڈیشن کی صورت میں یہاں باہر اسٹال پر موجود ہے اور تمام حضرات اس حوالے سے جو ہے اپنی بھرپور دلچسپی کا اظہار فرمائیں. اسی طریقے سے مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب کا خلاصۃ القرآن، اس کو بھی القرآن کورسز نے تحریک کا درجہ دیا ہوا ہے، وہاں باہر اسٹال پر موجود ہے. آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ اس کی نشر و اشاعت میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. پچھلا درس قرآن و حدیث بموضوع قانون توہین رسالت کا حقیقت پسندانہ جائزہ، اس کے آڈیو کیسٹس اور سی ڈیز یہاں باہر اسٹال پر موجود ہیں. آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ اس کو ایک بار پھر سنیں. جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں قانون توہین رسالت کے حوالے سے، اس کے پچھلے درس قرآن میں مولانا نے بھرپور جوابات دیے تھے، اور یہ جوابات جو ہمارا لبرل طبقہ ہے جو یہ بار بار اس قسم کے سوالات اور شکوک و شبہات اٹھاتے ہیں، ان کا پتہ ہونا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے. تو ان کے سامنے مدلل گفتگو کرنے کے لیے آپ ان آڈیو کیسٹس اور سی ڈیز کو پھر سے سنیں، اپنے دوستوں کو گفٹ کریں. باہر موجود ہیں اسٹال پر. ہمارے یہاں القرآن کورسز کی 2 معلمات اور کارکنان شدید بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. بھائی عبدالرؤوف صاحب کی اہلیہ، ان کی طبیعت جو ہے وہ بھی جو ہے خراب ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. آج بعد نماز عصر مسجد توابین گلشن معمار میں مولانا محمد اسلم صاحب درس قرآن و حدیث دیں گے. تمام حضرات اور خواتین سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے. جزاکم اللہ. میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب فقیر ہیں، تو غنی ہے. یا اللہ ہم بیکاری ہیں، بھیک مانگنے والے ہیں، صرف تجھ سے مانگنے والے ہیں. اے اللہ ہماری ساری ضروریات باعزت طریقے سے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے. اے اللہ انسانوں کا محتاج نہ بنانا، میرے اللہ صرف اپنا محتاج بنا لے. اے اللہ ہم ناپاک ہیں، پاک کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، ہمیں پاک فرما دے. ہم گناہگار ہیں، معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم پر کرم فرما دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ان کو مسلمانوں کے عاشقان رسول کے جذبات و احساسات کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو مغربی طاقتوں کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو حقیقی عشق رسول نصیب فرما. اے اللہ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ، اے اللہ رحمان رحیم کریم ہونے کا واسطہ، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنی محبت سے، قرآن کی محبت سے، پیارے پیغمبر کی محبت سے کبھی محروم نہ فرمانا. اے اللہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمانا. میرے اللہ جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، اور جن کے لیے نہ کہا جا سکا ان بیماروں کو بھی شفا عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی
علی رسولہ و خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم